بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور جمعہ، مرحبا مرحبا۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان، دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ، اور جب دونوں ساتھ میں ہوں تو ان میں کی جانے والی عبادت بھی کیسی پیاری پیاری اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کچھ عمل بتاؤں گی، ویسے عبادت شروع کر دیجئے آج رات سے ہی، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، مطلب جمعے کی رات۔ عشاء اور تراویح ادا کرتے ہو سکے تو آج پوری رات عبادت میں گزاریں۔ ویسے تو رمضان میں جتنا ہو اتنا رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے روزانہ رات کی عبادت تو شب جمعہ تو ضرور پوری رات عبادت کریں۔ عشاء اور تراویح کے بعد سورہ کہف پڑھیے، اپنی قضا نماز ادا کیجیے۔ آپ کی کوئی دعا جو آپ چاہتے ہو کہ پوری ہو ہی جائے تو صلاۃ الحاجات کی نماز ادا کیجیے۔ بے شمار درود پاک پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، رو رو کر تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے، پیاری پیاری درد بھری آواز سے تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر دعائیں مانگیے، ذکر اللہ کیجیے آنکھیں بند کر کے۔ اللہ کریم کے پیارے پیارے ناموں کو محبت کے ساتھ پڑھیے اور اس سے پکاریے، اللہ تعالیٰ سے بات کیجیے، اپنا حال بتائیے۔ سونا ہو تو تھوڑی دیر سو جائیے، پھر اٹھ کر تہجد ادا کیجیے، سورہ والضحیٰ پڑھیے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھیے اور پھر دعا کیجیے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا بار بار یہ آخری 2 آیات؟ یقین کیجیے یہ 2 آیات بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ میں تو کہوں گی ہر دعا سے پہلے یہ آخری 2 آیات پڑھا کیجیے۔ سحری کیجیے، پھر آیت کریمہ، تیسرا کلمہ لا حول ولا قوت، استغفار، یہ سارے اذکار کی کثرت کیجیے۔ پھر فجر ادا کیجیے۔ 2 سنت ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو پڑھیے، پھر 2 رکعت فرض ادا کیجیے۔ ایسا کرنے سے آپ کو غیب سے رزق حاصل ہوگا، کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے سوائے اللہ کے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور جو بھی کام ہیں کیجیے۔ یاد رہے اس بیچ لبوں پر درود پاک جاری رہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ یہ درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اشراق چاشت اوابین ادا کیجیے، جمعے کا غسل لیجیے، ہو سکے تو نہائیے، نئے کپڑے پہنیے، ناخن تراشیے، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے۔ جینٹس اسلامی بھائی وقت سے پہلے مسجد پہنچیے اور دھیان سے پورا خطبہ سنیں اور نماز ادا کریں۔ اسلامک سسٹر گھر پر ہی رہ کر عبادت کریں۔ یاد رہے لیڈیز کے لیے کوئی اسپیشل جمعہ کی نماز کا حکم نہیں ہے، صرف ظہر ادا کریں، اور لیڈیز اگر خوشبو لگانا چاہتی ہیں تو اتنی لگائیں کہ کوئی غیر محرم تک وہ خوشبو نہ پہنچ پائے۔ جمعہ سے پہلے سورہ جمعہ ادا کیجیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے، سورہ دخان پڑھیے، سورہ کہف دوبارہ پڑھنی چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ روایتوں میں دونوں کی فضیلت آئی ہے، رات میں پڑھنے کی بھی اور دن میں بھی پڑھنے کی۔ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے اور جتنی ہو اتنی دعائیں مانگتے رہیے۔ خصوصی طور پر عصر اور مغرب کے بیچ دعائیں مانگنے کی، جمعے کی آخری گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں جمعہ مبارک کی اجتماعی دعا کرنے جا رہی ہوں۔ جمعہ مبارک کا مبارک دن ہے اور رمضان المبارک کا دن، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیے۔ افطار کے وقت کیجیے ایسی دعائیں: الحمدللہ، دین اسلام ہر کام کے لیے سب سے پہلے اس کے ادب سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھی کام تہذیب و تمیز سے کرنا چاہیے۔ دعا مانگنا وہ بھی اس سے مانگنا جس کی شان سب سے بلند و بالا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ایک واحد ذات ہے،
جو عبادت کے لائق ہے تو اس سے مانگنے کا انداز کیسے ادب والا ہونا چاہیے۔ دعا مانگتے وقت کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ دعائیں مانگنا شروع کیجیے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح شروع کریں مانگنا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، پھر اللہ کریم کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریے۔ روتے روتے پکارنا شروع کیجیے ایسے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اے ساری کائنات کے بنانے والے خالق، اے آسمانوں کے بغیر ستون کھڑا رکھنے والے پروردگار، اے غمزدوں کے غموں کو دور کرنے والے اللہ، اے ڈوبتوں کو بچانے والے مولا کریم، اے ہمارے عیبوں کو، اے ہمارے گندے گندے کاموں کو لوگوں سے چھپانے والے ستار العیوب، اے بگڑی بات کو پھر بنانے والے قادر، اے مظلوموں پر ہونے والے ظلموں کو دور کرنے والے رحمان، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنانے والے اللہ، اے ناممکن کو ممکن کرنے والے اللہ، اے بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے کریم رب، اے بچھڑوں کو پھر ملانے والے اللہ تعالیٰ، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے جبار، اے ہمیں رزق پہنچانے والے رازق، اے مشکل کے بعد آسانیاں دینے والے عادل۔ دیکھ مولا کریم، اس گناہ گار نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے۔ بے شک مولا کریم، یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں ہے، ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ ہاتھ کیا مولا، پورا کا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر اعضا نے گناہ کیے ہیں۔ یہ ہاتھ یہ وجود اس لائق بھی نہیں ہے کہ تیرے سامنے رکھا جائے۔ بے شک بہت گندا اور میلا وجود ہے، لیکن میرے رب تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، میرے گناہ بھی نہیں۔ تو رحیم و کریم ہے، تیری ذات رحم ہے اور صرف رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے سنا ہے مولا، تو ہمیں ہماری 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اور بے شک دنیا میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کی محبت سچی اور وفا والی ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے رب، تیری محبت کا عالم کیا ہوگا، یہ تیری محبت ہی تو ہے مولا، کہ ہمارے اتنی گناہوں کے باوجود تو ہمیں ہر نعمت سے نوازے جا رہا ہے۔ الحمدللہ، ہم سانس لے سکتے ہیں، اچھے سے اچھا ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر تو چاہے تو ہمیں پیرالائز کر کے کسی ہاسپٹل میں بٹھا دیتا۔ بے شک مولا، تو چاہے تو ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا دے سکتا ہے، لیکن یہ تیرے کرم ہے رب کریم کہ تو ہمیں بار بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے، ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا تجھ سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دے، ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لے، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہمیں نیک بنا دے اور ایک بنا دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں حق حلال والی روزی نصیب فرما، ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا بنا، ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تجھے پسند ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ، تو میرے حال میں سے باخبر ہے، میرے درد میں تکلیف کو تجھ سے بہتر کون جاننے والا ہے؟ تو الخبیر ہے، تجھے تو ہر حال کی خبر ہے۔ میرے حال پر رحم فرما اے مولا کریم، یقین کر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر تو ناراض ہوگا تو مولا کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا،
تیرے ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، ہمارا صرف ایک رب ہے اور وہ صرف تو ہے، ہمیں خالی نہ لوٹا مولا، مجھے جو چاہیے اگر تو مجھے دے دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پلیز اللہ پاک میری دعاؤں کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک اس رمضان کے صدقے جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ و نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نرین و نیک صالحین اولاد سے نواز دے، جو بھی قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے، جن مظلوموں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے حق میں انصاف کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ پاک ان دلوں کو چین عطا کر جو اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں، جن کا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جو لڑکا یا لڑکی شادی جیسے رشتے میں رہ کر اپنے ہم سفر کو دھوکہ دے رہے ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرما، جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن مرحومین پر عذاب قبر طاری ہے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے اور انہیں بخش دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو لب پر آئی وہ بھی دل میں رہ گئی وہ بھی تو ہر جائز دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ جمعے کی اجتماعی دعا کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً۔